نماز تہجد کی 4 خصوصیات۔ نماز تہجد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دور قدیم سے صلحاء کا شعار، طریقہ اور ان کی عبادت رہی ہے۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جب سابقہ کے اولیاء اور صلحاء نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے تو تمہیں بطریق اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ تم تو خیر الامم ہو۔ دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد صالحین کا شیوا ہے۔ جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ صالحین میں سے نہیں، یعنی کاملین میں سے نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم: میری امت کے شرفاء حاملین قرآن، یعنی قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے تہجد گزار لوگ ہیں۔ یہ حدیث مشکات شریف میں نقل ہے۔ نمبر 2، نماز تہجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ اس سے رب کریم کی قربت و محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی اس وقت اس کے یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ ترمذی۔ تہجد اور ذکر اللہ کے ذریعے اس کا قرب بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت عبادات اور طاعات سے مقصود معبود حقیقی کی قربت و محبت ہی تو ہے، جو تہجد سے بآسانی حاصل ہوتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور نوافل میں افضل ترین نماز تہجد ہے، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد نماز ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کے حصول کا یہ اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حضرت شیخ الزمان فرماتے ہیں کہ صوفیاء اور عشاق کے لیے تہجد مثل براق کے ہے، جیسے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے کی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایسے ہی صوفیاء بھی تہجد کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 3، نماز تہجد کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اور نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے حق تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں، جیسے موسم پتجھڑ میں تیز وطن ہوا درخت سے سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمبر 4، اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچاتی ہے اور ترک معاصی سے تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے متعلق یہ شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی رات کو تہجد تو پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس کو تہجد کی نماز برائی سے روک دے گی۔ رواہ احمد۔ کیونکہ نماز کی یہی خاصیت ہے کہ اگر اس سے صحیح طریقہ پر قائم کیا جائے تو وہ نمازی برائی سے روکتی ہے۔ العرض نماز اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، حضرت تہجد کی توفیق نہیں ملتی، کوئی ترتیب بتلائے۔ تو آپ نے فرمایا، دن میں معاصی سے اجتناب کرو تو رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ترک معاصی اور توفیق تہجد لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔